بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستو، اسلامی ماؤں اور بہنوں، روزے کے احکام اور مسائل کا تذکرہ کرتے ہوئے کل بات یہاں تک پہنچی تھی، اور آخری بات جو ہوئی تھی یہ کہ روزے کو فاسد کر دینے والی چیزیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ وہ چیزیں جس سے روزے دار کا روزہ خراب ہو جاتا ہے، فساد پیدا ہوتا ہے، وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک تو ہیں وہ چیزیں جس سے انسان کا روزہ ہی باطل ہو جاتا ہے، ختم ہو گیا۔ اب جس کا روزہ ختم ہو گیا، ان میں کچھ ایسے ہیں جن کو قضا بھی کرنا ہے اور روزے کو کفارہ بھی دینا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جن میں صرف قضا ہے، کچھ ایسے ہیں، اور دوسری وہ چیزیں ہیں روزے کو فساد کر دینے والی، جن سے روزہ باطل تو نہیں ہوتا، روزہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو جیسے روزہ مطلوب ہے وہ روزہ بڑا نقصان اور خسارے کا ہوتا ہے، اجر و ثواب سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ روزہ تو رکھتا ہے، فریضہ ادا ہو جاتا ہے، لیکن جو روزے کے فوائد ہیں وہ حاصل نہیں ہوتے۔ آج انشاءاللہ وہ چیزیں جو انسان روزے کی حالت میں کرتا ہے لیکن روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، جائز اور مباح ہیں۔ اگر وہ چیزیں انسان روزے کی حالت میں کر لیتا ہے تو روزہ نہ باطل ہوتا ہے اور نہ تو کوئی قضا و کفارہ ہے، بلکہ ان میں سے وہ چیزیں جائز ہیں، مباح ہیں، روزے پر کوئی اثر، کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ان کی تعداد کافی ہے۔ آج انشاءاللہ ابھی انہی چیزوں کا تذکرہ کریں گے جس کو بہت سارے لوگ روزے کے خلاف سمجھتے ہیں، اس کو کوئی مکروہ کہتا ہے، کوئی ناجائز کہتا ہے، لا علمی اور جہالت کی بنا پر، حالانکہ ان چیزوں کا کرنا کتاب و سنت سے ثابت ہے اور روزے کے مخالف نہیں ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز تمام اہل علم کے نزدیک سواک ہے۔ روزے کی حالت میں مسواک کرنا، مسواک چاہے خشک ہو یا تازہ ہو۔ بعض مسواک تو ہوتے ہیں سوکھے ساکھے، ان کو آپ کریں گے تو منہ میں کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن کچھ مسواک ایسے ہوتے ہیں کہ منہ میں لیتے ہی ان کا اثر اور ٹیسٹ محسوس ہونے لگتا ہے۔ دیکھا ہوگا یہاں نیم کا مسواک چلتا ہے، سب سے بہترین مسواک نیم کا سمجھا جاتا ہے، بہت سارے علاقے ایسے ہیں اور اس کے بڑے فوائد بیان کیے جاتے ہیں۔ نیم ایک ایسا درخت ہے کہ اس کی پتی بھی کڑوی اور اس کا چھلکا اور اس کی شاخیں بھی کڑوی ہوتی ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے اگر شہد چھتا لگاتی ہے تو شہد بھی کڑوا ہی ہوتا ہے۔ نیم کی خصوصیت ہے۔ تو نیم کا مسواک بالکل تازہ ہوگا، 2-4 دن کا پرانا بھی ہو جائے تو جب بھی آپ دبائیں گے کڑوا پن آتا ہے۔ تو کسی بھی قسم کا مسواک ہو، چاہے یہاں چلتا ہے وہ، یا ہم نے کہا بعض علاقوں میں مسواک چلتا ہے، اور بہت سارے علاقوں میں کچھ اور ایسے جنگلی درخت ہوتے ہیں جس کا مسواک استعمال کیا جاتا ہے۔
تو مسواک استعمال کرنے میں کوئی مدعا، کوئی حرج نہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے مسواک کرنا ثابت ہے، انشاءاللہ اس میں کوئی مدعا، کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اسی لیے مسواک کے متعلق نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا، السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب۔ دیکھیں مسواک کی فضیلت کے لیے ہی کیا کام ہے، ذرا سوچیں۔ آپ فرماتے ہیں السواک، مسواک مطہرۃ للفم، اس کے دو فائدے ہیں۔ نمبر ایک، منہ کو صاف رکھنے والا عمل ہے یہ، اس سے منہ صاف رہتا ہے، منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ منہ کے میں اگر انسان مسواک کرتا ہے تو دانت میں بہت ساری پھنسی چیزیں لگی ہوئی سب دور ہو جاتی ہیں، تو منہ صاف ہوتا ہے۔ نمبر دو، مرضات للرب، یہ رب کی خوشی، رضا، تقرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ یعنی انسان اپنے جن اعمال کے ذریعے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرتا ہے، ان میں سے ایک عمل مسواک ہے، اور کثرت سے کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں بس ایک مرتبہ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ، صبح اٹھیں گے تو کر لیں گے، اس کے بعد دن بھر نہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام بڑی کثرت سے مسواک کرتے تھے، بلکہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح الجامع الصغیر وغیرہ کے اندر تو بعض روایات نقل کی ہیں کہ اس میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، طہروا افواہکم، اپنے منہ کو صاف رکھا کرو، طہروا افواہکم، اپنے منہ کو صاف رکھو۔ مسواک کر کے، تمباکو چھوڑ کے، تمباکو چھوڑ کے، بیڑی پی کر کے، سگریٹ پی کر کے، اور وہ جو آتے وقت 3 جگہ ہیں اس کی، کچھ چیزیں ایسی ہیں ان کی 3 جگہ ہیں، ایک جیب ہے، دوسرا منہ ہے، اور تیسرا جوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ ہو گیا 3 چیزیں، نسوار نسوار نسوار، دیکھا یا خال صاحب بہت احتیاط کریں گے تو کیا کریں گے؟ نہیں، اس کو مسجد میں لے کے نہیں جائے گا، آنے لگے تو ہی اپنے جوتے کے اندر گھسا کے رکھ دیتے ہیں۔ شارجہ کی بہت سارے مساجد میں نے دیکھا، نکلیں گے تو پلاسٹک کی بھی رسی باندھے ہوئے، آنے لگے تو جوتا اسی کے اندر اس کو ڈال دیں گے۔ ایک جگہ تو وہ ہے، نماز پڑھ کے نکلیں گے تو جیب ہے، اور تیسرا منہ ہے۔ تو صرف معاملہ ایسا نہیں، ہر چیز سے منہ کو پاک رکھو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، سگریٹ اور بیڑی پینے والے، تمباکو کھانے والے کا منہ کبھی صاف نہیں رہتا۔ شاید زبان کاٹ کر کے پھینک بھی دیں تو ان کے دانت میں، ان کے منہ میں ایسی بدبو سما جاتی ہے سالوں سے کہ شاید کہ اس کو کاٹ دینے کے بعد بھی بدبو نہیں جائے گی جسم میں۔ یہ بہت بڑا جرم عظیم ہے۔ طہروا افواہکم، اے لوگوں اپنے منہ کو پاک رکھا کرو، صاف رکھو۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا طُرُقُ الْقُرْآنِ، یہ قرآن کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا یہ راستہ ہے۔ اپنے راستے کو تو اتنا صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہو، اللہ کی کتاب کا جو راستہ اس کو صاف رکھنے کی کوشش نہیں کرتے، تو ایک بہترین اعمال میں سے ہے۔ اس لیے ایک مرتبہ نہیں، فقہاء نے تو بہت سارے اوقات نقل کیے ہیں، ان کا ٹائم نہیں ہے، فروعات میں فقہاء نے بہت ساری جگہ نقل کی ہیں، لیکن یہاں صرف اشارہ ہے۔ حضرت
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنن اربعہ اور مسند احمد بن حنبل کی، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ۔ اللہ اکبر، میرے بھائیو ذرا سوچو، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر میری امت پر پریشانی اور مشقت کا ڈر نہ ہوتا، یہ خدشہ نہ ہوتا کہ امت پریشان ہو جائے گی، تو میرا دل تو یہی چاہتا تھا کہ سب کے لیے ضروری قرار دے دوں کہ جب بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو مسواک کر کے کھڑے ہو۔ یہاں لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل صلاۃ۔ تین الفاظ آئے ہیں، نمبر ایک عند کل وضو، ہر وضو کے، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل وضو یا مع کل وضو، ہر وضو کے وقت۔ 5 مرتبہ ذرا سوچو، ہمارے ایک استاد تھے انتقال کر اللہ گری کی رحمت کرے، اور راستہ پکڑ کے چل رہے تھے، ٹرین میں بیٹھے تھے اور سامنے کچھ غیر مسلم ہندو بیٹھے ہوئے تھے، تو اس میں کہنے لگے علیہ سلیک کے بعد، بھائی مسلمانوں میں گندگی بہت ہوتی، مسلمان بہت گندگی، بہت زیادہ گندگی کرتے ہیں، بہت گندے رہتے ہیں۔ مولانا صاحب نے کہا کیوں؟ کہا کہ ہم دیکھتے ہیں نا، کہا کہ مسلمانوں سے زیادہ پاک صاف کائنات میں کوئی رہتا ہی نہیں۔ وہ بھڑک اٹھے ہو، کہا کیوں؟ کہا کہ تم کتنی مرتبہ منہ دھلتے ہو؟ تو پتا چلا ہاں سو کے اٹھتے ہیں تو پہلے اس کو جاتے ہیں، پھر اب آ کر ایک مرتبہ منہ دھلتے ہیں۔ کہا مسلمان الحمدللہ 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے، 5 مرتبہ ہاتھ پیر منہ دھلتا ہے، 1 مرتبہ دھلنے والا زیادہ پاک رہے کہ 5 مرتبہ دھلنے والا، فبہت الذی کفر۔ پھر ہندو 1 مرتبہ تو ایسا مسواک کرتا ہے، پہلے ایسے کرے گا، پھر مسواک کو کے 2 ٹکڑے کرا، پھر اپنی زبان نکال کے اس کو الٹا رگڑے گا، بس 24 گھنٹے مسواک 1 مرتبہ۔ اور مسلمان کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ۔ سوچو ذرا، اگر مسلمان شریعت کی پابندی کرنے لگے تو ان سے صاف ستھرا کوئی کائنات کو ہو ہی نہیں سکتا، فرشتے ہو سکتے ہیں بس۔ ایک تو ہے وضو، نمبر 2 عند کل صلاۃ یا مع کل صلاۃ۔ اسی لیے بعض اہل علم نے واضح کیا اس حدیث سے کہ مسواک 2 مرتبہ ہے، ایک تو وضو کے وقت، اور جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو پھر 1 مرتبہ مسواک کر لے۔ چنانچہ خالد الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ، سنن ابی داؤد وغیرہ کی روایت، کہتے ہیں اصحاب رسول کا طریقہ تو یہ تھا کہ بہت سارے صحابہ ایسے کرتے جیسے پرانے زمانے میں کاتب، کلر کے کہتے تھے غالباً، جو منشی رہتا تھا، دیوان لکھتا تھا، لکھتے لکھتے اگر کچھ لکھنا بند کر دیا تو قلم جو ہے یہاں رکھتا تھا، کان پر رکھ لیتا تھا تاکہ بھولے نہیں۔ تو کہتے ہیں صحابہ کرام کو تو ہم نے دیکھا کہ نہ وضو کرتے، مسواک کرتے، وضو کر کے مسجد میں آتے، جب اقامت ہوتی نماز پڑھنے لگتے تو تکبیر تحریمہ کے پہلے پھر نکال کر کے مسواک کر کے پھر اس کے بعد تکبیر تحریمہ باندھتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کو مسواک اتنا زیادہ محبوب تھا، ھذا یشمل کل الصلوات۔ شرح حدیث کہتے ہیں یہ نبی علیہ السلام کا فرمان کہ اگر مجھے مشقت کا خطرہ نہ ہوتا تو ہم اپنے امت کو حکم دیتے کہ ہر نماز کے وقت کیا کر لیں، وہ
مسواک کرے۔ کہتے ہیں یہاں اللہ کے رسول نے یہ نہیں خاص کیا کہ ہاں رمضان کے علاوہ اور 11 مہینے کی نمازوں میں، پتہ چل گیا عام رکھا کہ نماز چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، جب بھی انسان وضو کرے اور نماز پڑھے تو مسواک کر لے۔ یہاں ایک چیز یاد رکھیں، ہمارے بہت سارے عوام مکروہ سمجھتے ہیں، اس کے ایک مثال دیتے ہیں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ کیوں کہتے ہیں مسواک کرتے ہیں تو اس کا رس عرق جو ہے رس، اس کا ذائقہ منہ میں آ جاتا ہے، کڑوا پر محسوس ہوتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، اس کی ایک مثال یاد رکھیں گے تو عوام کو سمجھانا بہت آسان ہو جائے گا۔ سمندر کا پانی کڑوا ہوتا ہے کہ میٹھا ہوتا ہے؟ کڑوا ہوتا ہے نا، گھنٹے بھر نہائے لیکن پیے گا کوئی نہیں اس کو، سالٹیڈ، ہاں سالٹیڈ ہوتا ہے۔ دیکھیں کتنا زیادہ نمکین ہوتا ہے، لیکن اگر آپ سمندر کے کنارے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، وضو نہیں ہے، تو تمام ائمہ کے نزدیک کوئی ایسا امام ہے جس کے یہاں تیمم جائز ہو؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں، پانی اس کا بہت کھارا ہے، اس سے وضو نہیں ہوگا، ہم تیمم کریں گے۔ اگر کسی نے سمندر کا کھارا پانی ہوتے ہوئے بھی اگر تیمم کیا تو اس کی نماز باطل ہے۔ کیوں؟ واجد الماء ہے، پانی اس کے پاس موجود ہے۔ جب آپ بتائیں، جب اس سے تیمم ہو سکتا ہے نماز کے وقت، اگر انسان روزے سے ہے اور وضو کرنا ضروری ہے تو کیا کرے گا؟ کلی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ منہ تک ذائقہ آ جانا اس میں کوئی فرق نہیں، جسے آگے آئے گی۔ اس لیے فقہائے حنفیہ نے ایک بڑی عجیب سے بات کہی ہے، آگے بات آ رہی ہے۔ اگر کسی عورت کا بیوی بڑا اجڑ ہو، سنجیدہ نہیں، اجڑ بد دماغ ہو یا کہیں خر دماغ ہو، ذرا سا اگر کھانا جل گیا تو بیوی کے خیر نہیں، سمجھ گئے نا؟ یا اگر کہیں نمک زیادہ ہو گیا تب بھی چولہا ہاڑی سب توڑ دے گا اجڑ انسان۔ اگر اس طرح سے کسی کا شوہر ہو تو باتفاق فقہائے حنفیہ فقہ کی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اس عورت کے لیے جائز ہے کہ کھانا پکائے تو نمک والا کھانا ذرا چکھ لے کہ پتہ چل جائے گا کہ ہاں کھانے میں نمک ہے یا کہ کم ہے یا تیز ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں ایسی حالت ہے کہ زبان کا ذائقہ وہ لے لے، اندر نہیں جاتا، زبان کے ذائقے سے کوئی فرق نہیں آتا۔ آگئی بات سمجھ میں؟ تو اس لیے مسواک کسی بھی حالت میں آپ کریں، روزے کی حالت میں انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ چنان حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستاق وہو صائم ما لا احشی او اعد، پاک نہیں کرتے۔ میرے آنکھوں نے نبی علیہ السلام کی روزے کی حالت میں اتنا مرتبہ مسواک کرتے ہوئے دیکھا کہ ما لا اعد، میں شمار کرنا تو شمار نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسواک کسی بھی حالت میں انسان کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن یہ کہ مسواک کرنے میں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے روزے کی حالت میں، بلکہ مستحب عمل ہوگا۔ کوشش کرے کہ انسان منہ میں اندر نہ جانے دے۔ نمبر 2 کہتے ہیں روزے دار کے لیے جو چیز جائز ہے المضمضہ والاستنشاق، مضمضہ والاستنشاق، مضمضہ اور استنشاق یہ دو چیزیں ہیں۔ مضمضہ کلی کرنا، لیکن مضمضہ کس کلی کو کہتے ہیں؟ ایک کرتے ہیں نا لوگ، معلوم پڑتا ہے کہ کوئی شہر نکل رہی سے ایسا کہ دائیں بائیں والا بھی پریشان ہو جائے، کیا ہو گیا ان کو؟ میرے بھائی ایک کلی نہیں ہے۔
کلی کی مضمضہ کی تعریف کرتے ہیں، یا تحریک الماء فی الفم بشدہ، تحریک الماء فی الفم بشدہ، قوت اور طاقت کے ساتھ پانی کو منہ میں گھمانا، ذرا طاقت لگائیں تاکہ کلی کی وجہ، کسی کھانے پینے کی وجہ سے کوئی دانت میں، زبان میں، دائیں بائیں کوئی چیز پھنسی رہ گئی ہے تو اتنے زور سے پانی ہلائے کہ کلی کی وجہ سے سارا منہ آپ کا صاف ہو جائے، ایک کلی ہے۔ تو روزے کی حالت میں کلی اور کیا استنشاق، استنشاق اخذ الماء فی الانف، پانی لے کر کے ناک میں ڈالنا، اور ناک میں بھی اتنے اس طرح سے ڈالیں، ایسا نہیں کہ ہاں بس نام کے لیے بس نہیں لگے، نہیں، اندر پانی جائے جس کی وجہ سے انسان کی ناک صاف ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ وضو کیا ادھر ادھر اور نماز پورا بس شروع کرتا رہے، نماز کھیل ہے، تماشا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن اللہ رسول فرمایا، لقیت ابن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اللہ رسول فرمایا، بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، جب وضو کرو تو ناک میں پانی خوب زور سے کھینچو کہ اوپر تک جائے، الا ان تکون صائما، مگر یہ کہ تم روزے سے ہو۔ کیا مطلب؟ روزے سے ہو تو استنشاق یعنی ناک میں پانی ڈالنا تو احتیاط کے ساتھ، تاکہ پانی اندر نہ چلا جائے۔ کیوں؟ اگر ناک سے پانی لاپرواہی کیا، ناک سے پانی زور سے کھینچا اور پانی بارڈر کراس کر کے نیچے اتر گیا حلق میں، حلق کے بعد کہاں گیا وہ؟ پیٹ میں۔ کل ہم نے بتایا تھا کہ انسان معدے کے دو منفذ ہیں، ایک ناک اور ایک منہ، اسی لیے دونوں کے ذریعے جو چیز معدے میں پہنچائی جائے گی وہ مفترات صوم ہوگا، اس لیے کریں۔ لیکن اگر الحمدللہ سارے احتیاط آپ نے کیا، سارے احتیاط آپ نے کیا، معلوم ہے احتیاط کیا، لیکن اگر کبھی جھٹکے سے آپ نے اپنے گلے کے اندر تراوٹ محسوس کی کہ پانی شاید چلا گیا، تو انشاءاللہ اس پر کوئی مواخذہ نہیں، روزہ جو ہے کوئی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں؟ روزہ برقرار رہے گا، چونکہ آپ نے اس کا کوئی قصد اور ارادہ نہیں کیا۔ نمبر 3، روزے کی حالت میں جن چیزوں کے کرنے میں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے، وہ ہے تبرد۔ تبرد، تبرد ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہا لینا، پانی میں تھوڑی دیر بیٹھ جانا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ لوگ تو ماشاءاللہ بڑی سٹی کے رہنے والے ہوں گے، دیہات میں بیچارے اسی دھوپ میں کام بھی کرنا پڑتا ہے اور دھوپ ہی میں پیدل سفر بھی کرنا پڑتا، تو پرانے زمانے میں لوگ ایسے کپڑا رکھے رہتے، کپڑا۔ ہم لوگ واقعی رمضان بھی ہمارا جنت ہی میں گزر رہا ہے، اتنی آسانیاں، گاڑی میں بیٹھو تب اے سی، اور اللہ تعالیٰ ہرا بھرا قریب متحدہ رہے امارات کو، تو بعض ہم لوگ وہ دکانیں حمامات بھی اے سی لگائے، وہاں بھی ٹھنڈا ہی رہتا، کتنی بڑی نعمت۔ تو بیچارے کرتے کیا تھے؟ اللہ اکبر، سفر بھی کرنا ہے تو کپڑا رہتے، اسے موٹا سا رومال رکھتے، کپڑا، چھوٹی سی شال، اس کو پانی میں بھگو لیتے، پانی میں ڈوب جاتا تو سر پر رکھ کر کے بیچارے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی جب 2-4 میل جاتے تھے تو کپڑا ٹھنڈا رہتا تھا، سفر ہو جاتا۔ پھر اگر کہیں تکلیف ہونے لگی، پانی ملتا تو روزہ دار اسی پر اڈیل لیتا تھا تاکہ بدن تھوڑا سا، اسی حالت میں۔ اس کو کہتے ہیں تبرد، یعنی
آپ اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے پانی اوپر ڈالتے رہیں. شدت کی گرمی ہے، آپ پانی ڈال لیں، کپڑا لپیٹ لیں، نہا لیں، احتیاط کیا تھا اس میں ڈبکی لگا لیں. شرعاً کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے، روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق حضرت ابو بکرہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں ہم نے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھا، وہ کہہ رہے تھے کہ لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعرج یصب علی رأسہ الماء وهو صائم من العطش او من الحر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم لوگوں نے دیکھا مکے سے مدینے کی طرف، مدینے سے مکے کی طرف جا رہے ہیں. عرش ایک مقام پڑتا ہے، وہاں پہنچے آپ روزے سے تھے. اور بعض اہل میں کہتے فتح مکہ کا سفر تھا، یہ شدت کی گرمی تھی. کہتے ہم لوگوں نے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یصب علی رأسہ الماء، چلتے چلتے سفر چل رہا ہے، پانی ملا، پانی اپنے سر پر ڈیل لیا، لیکن روزہ رکھ رہے ہیں، سر پر ڈیل لیا. پھر کہیں آگے بڑھے تو آپ نے دیکھا، صاحب نے دیکھا کوئی کپڑا گیلا کیا، آپ نے اپنے بدن پر ڈال دیا. من العطش او من الحر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کر رہے تھے؟ اس کے دو وجہ تھی. ایک تو یہ کہ روزے کی حالت میں بہت آپ کو پیاس لگ گئی تھی، شدت پیاس، اتنا زیادہ آپ کو پیاس لگ گئی تھی کہ کوئی اور راستہ نہیں تھا کہ آپ پیاس پر کنٹرول کرنے، روزہ مکمل کرنے کے لیے. کہتے ہیں ہم لوگوں نے دیکھا پانی ملتا تو اللہ صرف اپنے سر پر اونٹے لیتے تھے، سر پر ڈال لیتے تھے. کہیں دیکھا پانی زیادہ ہے، آپ پانی میں جا کر کے بیٹھ جاتے تھے. او من الحر، یا پیاس تو بجھ گئی لیکن گرمی بہت پریشان کر رہی تھی آپ کو، تو آپ نے اسی روزے کی حالت میں آپ نے پانی ڈال دیا، نہا لیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر کوئی روزے دار پیاس لگ گئی ہے، اے سی چالو کر کے بیچارہ پانی ڈال کر کے بیٹھ جائے، یا پانی نہا لے، یا اپنے اوپر اپنے بدن پانی ڈال لے رہا ہے، تو یہ اخلاص کے خلاف، روزے کے آداب کے خلاف نہیں ہے. یہ چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. نمبر 4، روزے کی حالت میں انسان، رمضان کا مہینہ ہے یا اور کوئی نفلی روزہ رکھ رہا ہے، انسان میاں بیوی اپنی خواہش پوری کی، جنابت لاحق ہو گئی، جنابت لاحق ہو گئی. اب جنابت کی حالت میں سحر کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ یہ رمضان کے بنے بہت سارے لوگوں کی ایک مسئلہ ہوتا ہے، تو اس کو ذرا خیال رکھیے گا. ایسی شکل میں انسان جنابت رات کو لاحق ہوئی، اگر غسل نہیں کر سکا، پاک نہیں ہو سکا، اور سحر کا وقت ہو گیا، اب سحر کرتا ہے تو جنابت کی حالت میں، اور غسل کرتا ہے تو ہو سکتا ہے سحر کا ٹائم ختم ہو جائے. تو ایسی حالت میں باتفاق علماء جنابت کی حالت میں غسل کر لینا، سحر کر لینے میں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے. جنابت کی حالت میں سحر کر لے گا، اور فارغ ہونے کے بعد اگر ٹائم ہے تب غسل کیا، اور اللہ نہ کرے
اذان فجر ہو گئی، جب بھی آپ کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن نماز کے لیے غسل کر کے چلے جائیں، مسجد میں نماز پڑھیں۔ یعنی آدمی نے سحر کیا اور بسا وقت اوقات اگر اذان ہو گئی، کھاتے کھاتے اذان ہو گئی، اذان ہوتے ہی سمجھے روزہ تو شروع ہو گیا، اب 10 منٹ 5 منٹ 20 منٹ جو بھی ہے، اب اس کا رمضان کس میں گزر رہا ہے؟ روزے کی ابتدا ناپاکی کی حالت میں ہے اور انتہا پاکی کی حالت میں، لیکن اتفاق علماء اس کی نماز ہو جائے گی، اس کا روزہ ہو جائے گا، روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ چنانچہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہما نے روایت کیا، کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدرکہ الفجر وهو جنوب من اہلہ ثم یغتسل ویصوم ثم یغتسل ثم یصوم۔ کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام دونوں ازواج مطہرات حضرت ام سلمہ اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کہتے ہیں ہم نے دیکھا نبی علیہ السلام یدرکہ الصیام وہو جنب، روزہ شروع ہو جاتا تھا اور آپ جنابت کی حالت میں رہتے۔ پھر جنابت دو طرح کی ہوتی ہے، جنابت دو طرح کی ہوتی ہے مردوں کی، ایک جنابت تو واقعی جنابت ہے اور ایک جنابت ہے انسان کو شیطان نے کوئی خواب دکھلایا، سویا ہوا تھا، اس کو بھی جنابت لاحق ہو گئی۔ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام المومنین عائشہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں من اہلہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں شیطان کی وجہ سے کبھی جنابت لاحق نہیں ہوتی تھی، شیطان اس وجہ سے آپ پاک تھے۔ تو کہتی ہیں مسئلے کو صاف کرنے کے لیے وہ عام سونے والی جنابت نہیں تھی، من اہلہ، آپ اپنی بیوی کے ذریعے جنابت میں مبتلا تھے، ہم بستر ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے سحر کر لیا اور اس کے بعد فوراً نماز پڑھانے کے لیے آپ نے غسل کیا۔ اس لیے تمام اہل کہتے ہیں عند الجمہور، جماہیر تمام علماء کا اس میں کسی کا کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ اسی طرح سے ایک بڑا اہم مسئلہ وہ بھی ہے، وہ بھی یاد رکھیں، عورت کے پیریڈ چل رہے تھے، حالت حیض میں تھی، یا عورت ولادت کے بعد حالت نفاس میں تھی، حائض اور نفسہ۔ ایک عورت ہے اس کا پیریڈ چل رہا تھا، لیکن شہر کے وقت دیکھا پیریڈ اس کا بند ہو گیا، ختم، ٹائم اس کا پورا ہو گیا، اب پاک ہو گئی، اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے، لیکن عورت ذات ہے، شہر کے لیے اٹھی تو معلوم پڑا کہ ہاں انقطاع دم تو ہو گیا، یعنی پورا، یعنی ٹائم بھی ہو گیا اور خون بھی بند ہو گیا ہے۔ اب اس بیچاری کو سحر پکانی ہے، کچن سنبھالنا ہے، پورے گھر والوں کو کے کھلانے پلانے کا انتظام کرنا ہے۔ اب اس اگر نہانے چلی جائے کہ نہا کر کے تو ہو سکتا ہے کہ سبھی لوگ افطار کے بغیر، سحر کے بغیر رہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی عورت جو حالت نفاس میں تھی خون بند ہو گیا، یا حالت حیض میں تھی اس کا خون بند ہو گیا، دم رک گیا، لیکن اس کو خود بھی سحر کرنا، روزہ فرض ہو گیا، روزہ بھی فرض ہو گیا اور گھر والوں کو سحر بھی کرنی ہے۔ اگر وہ نہاتی ہے، غسل کرتی ہے تو شاید ٹائم نہ رہے، تو باتفاق علماء وہ عورت سحر پکائے گی، اپنی ذمہ داری کرے گی، سحر کرے گی، سب کو سحر کرائے گی،
لیکن نماز فرض ہو گئی ہے، نماز سب چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد غسل کر لے گی اور نماز فجر ادا کر لے گی، اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں آئے گا، جیسے جنابت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے، اس سے کوئی فرق انشاءاللہ نہیں پڑے گا۔ اسی طرح سے کون سا مسئلہ چل رہا تھا؟ اچھا یہ حالت ہے چل رہا تھا، ہاں چلیں۔ نمبر 6، نمبر 5، اچھا نمبر 5، ہاں نمبر 5، عند الجمہور پچنا لگانا، پچنا کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ حجامہ کروانا، ہاں حجامہ، اردو والا حجامہ نہیں، کیوں؟ اردو میں حجامہ کس کو کہتے ہیں؟ نائی کو، بال کٹانا، موچھ رسوائی، اس کو کہتے ہیں حجامہ۔ تو اردو کا حجامہ نہیں، عربی کا حجامہ۔ حجامہ یعنی پچنا لگوانا، سینگی لگوانا، پچنا، عام طور پر اردو میں اس کا ترجمہ پچنا، حجامہ۔ حجامہ کروانا اے روزے کی حالت میں جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ متعدد احادیث ہیں۔ نبی احتجام نبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو صائم، نبی علیہ السلام نے پچنا لگوایا، آپ روزے تھے، یعنی روزے کی حالت میں پچنا لگوانا جائز ہے، کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں، الحمدللہ۔ یہ ایک حدیث ہے، ایک حدیث ہے، احادیث دو طرح کی آئی ہیں۔ ایک تو ہے ابھی آپ نے سنا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ روزے کی حالت میں حجامہ کرانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ حجامہ کروانے کا اور نہ حجامہ، فاعل و مفعول دونوں، جس نے حجامہ کیا اس کا بھی روزہ باقی رہے گا، اور جس نے حجامہ کروایا اس کا بھی روزہ باقی رہے گا۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری حدیث ہے، یہ تو مبیح کہنا گا، مبیح والی حدیث، اور ایک ہے نہیں کی حدیث۔ آپ گزر رہے تھے، ایک صاحب پچنا لگوا رہے تھے، دونوں روزے تھے، آنے فرمایا افطر الحاجم والمحجوم، دونوں کو روزہ رکھنا پڑے گا، دونوں کو اپنا روزہ توڑ دیا۔ احادیث متعدد آئی ہیں، کچھ احادیث ایسی ہیں جن سے معلوم پڑتا ہے کہ دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اکثر احادیث ایسی ہیں جس میں اس بات ہے کہ روزہ ٹوٹتا نہیں، روزہ اپنی جگہ پر باقی رہتا ہے۔ اس لیے جمہور اہل علم کہتے ہیں حدیث افطر الحاجم والمحجوم، ایک تو یہ منسوخ ہو گئی ہے، ناسخ اور منسوخ۔ ناسخ اس آیت کو یا اس حدیث کو ناسخ کہتے ہیں جو پہلے حکم کو کینسل کر دے، پہلے حکم کو کینسل کر دے۔ جیسے ابھی کل آپ نے سنا تھا کہ ابتدائے رمضان میں جب رمضان کا روزہ فرض قرار دیا تب تک کھا پی لے، اونگ آئی، نیند آئی، اس کا روزہ شروع ہو گیا۔ تفصیل تھوڑی بتائی تھی میں نے، لیکن کلوا واشربوا جب آیت نازل ہوئی، سورۃ البقرہ کی ہے نا، آیت نازل ہوئی، ثم اتموا الصیام الی اللیل، کھاؤ پیو رات بھر کھاتے رہو، ثم اتموا الصیام الی اللیل، جب فجر کا وقت ہو جائے تو دن میں غروب تک اپنا روزہ پورا کرو۔ اب یہاں دو، پہلے جو چیز تھی اس کو کہا جاتا ہے منسوخ، اور بعد والی چیز جو آئی اس کو کہا جاتا ہے ناسخ۔ نہیں سمجھے؟ پہلا حکم کینسل، پہلے 30 سال کا ویزا لگتا تھا، کس کا؟
3 ایئر لگتا تھا نا، اور اب کتنا آ گیا دبئی کا ویزا؟ کیا 2 سال؟ ارے نہیں صاحب، اسے بھلے میں 3 سال کا لگایا تھا، کیا الغیت، وہ کینسل ہو گیا۔ اب نیا قانون ہے، صرف کتنا؟ 2 سال۔ پہلے کو منسوخ کہا جاتا ہے، دوسرے کو ناسخ۔ پہلا حکم جو چل رہا تھا وہ کینسل ہو گیا، اب کون سا قانون چلے گا؟ بعد والا، اس کو کہتے ہیں ناسخ۔ بعد والے کا نام منسوخ ہوتا ہے اور گزرے ہوئے کا نام منسوخ، اور بعد والے کا ناسخ۔ ناسخ یعنی کینسل کر دیا، اب یہ چلے گا۔ منسوخ جو ختم ہو چکا ہے۔ تو دوستو اکثر اہل علم کہتے ہیں اللہ کے رسول نے جو فرمایا تھا کہ دونوں کو روزہ ٹوٹ گیا، حاجم اور محجوم، وہ منسوخ ہو گیا ہے، اور ناسخ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے اجازت دی، احتجم علیہ وسلم وہو صائم۔ اس کے علاوہ بعض اہل علم نے ناسخ منسوخ کا مسئلہ رکھتے ہوئے ایک شرط رکھی ہے، اور یہی معتبر ہے۔ کیا معتبر ہے؟ اس کو اچھی طرح سے یاد رکھیں۔ اگر انسان کو خطرہ ہے، تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے کہ اگر ہم کیا حجامہ کروائیں گے، خون زیادہ نکل گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں کمزوری لاحق ہو، ہمارا روزہ متاثر ہو، یا کوئی تکلیف بڑھ جائے۔ اگر انسان کو ڈاؤٹ ہے کہ ہمارا روزہ خون نکلنے کے بعد ہمارے اندر کمزوری ہے، ہمارا روزہ خطرے میں ہو جائے گا، تو ایسے انسان کے لیے ضروری ہے کہ روزے کی حالت میں حجامہ کروانے کے بجائے غروب شمس سے لے کر کے اذان فجر تک اس کے لیے کھلا ہوا ہے راستہ، دن کے بجائے وہ رات میں کرائے، اور اس کے لیے روزہ ترک نہیں کرے گا۔ چلو نمبر 6 ہوا نا؟ نمبر 6 کس چیز کا بھائی؟ نمبر 6 5 گزر گئے نا۔ وضو کتنی چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کتنی چیز نہیں ٹوٹتا، یہی؟ ہاں پھر کیا؟ روزہ کن چیزوں سے خراب ہوتا ہے، ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا؟ نمبر 6 کہتے ہیں تذوق الطعام، یعنی باورچی ہے، ہوٹل میں سارا کام کر رہا ہے، لازمی چیز ہے ہوٹل میں کام کرنا، 2 بجے تو شروع ہو جائے گا، 2 بجے سے اور پہلے تو شروع ہو جائے گا، روزہ ہے۔ اب کسی میں شکر ڈال کے میٹھا بنانا ہے، کسی میں نمک ڈال کے نمکین کرنا ہے، کسی میں مسالہ زیادہ ڈالنا ہے، ہر چیز ایک نظام ہے۔ یا گھر میں گھریلو عورت ہے، گھر میں طباخ ہے، اگر کھانا کے اندر بھول جائے کہ ہم نے نمک ڈالا کہ نہیں ڈالا، عورت بھول جائے پتہ نہیں ہم نے مرچ ڈالی یا نہیں ڈالی، یا اس طرح سے کوئی بھی طباخ ہو، اگر زبان پر رکھ لے، زبان پر رکھنے کے بعد اللہ نے بڑا عجیب و غریب سے نظام رکھا ہے، پیٹ کچھ نہیں بتلاتا کہ پیٹ نمک تھا یا نہیں، پیٹ نہیں بتلاتا، کیا بتاتی ہے؟ زبان۔ اللہ تعالیٰ نے زبان کو اسی لیے رکھا ہے، بڑی خوش نصیبی۔ تو اگر زبان پر وہ رکھ لے، ٹیسٹ کر لے، اندر کوئی چیز نہ جائے اور تھوک دے بعد میں، تو انشاءاللہ اس روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ اس شرعاً جائز ہے۔ اگر کوئی کہے نہیں مرچ رکھتے ہیں تو اس کی تاثیر، یا ہم آج کل مسواک کے علاوہ کیا آتا ہے، وہ برش نہیں بھائی، منجن، ہر ایک کا ٹیسٹ الگ،
کہیں نیم کا ہے تو کہیں اس کا ہے، کہیں سنترے کا ہے، کہیں آم کا ہے، وہ بھی ٹیسٹ والے کرتے ہیں، تو ہر ایک کا ذائقہ کہاں جاتا ہے؟ زبان پر۔ ایسے ہی اگر کوئی طباخ ہے، باورچی ہے، وہ جب بھی منہ پر ڈالے گا، زبان پر رکھے گا، پتہ چل جائے گا نمک ہے یا نہیں ہے، اور مرچ ہے کہ زیادہ کم ہے، وہ اس کا پتہ چل جائے گا۔ اس سے انشاءاللہ روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ چنانچہ ترجمان القرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے لا بأس ان یتطعم القدر اب الشیء، روزے دار کے لیے کوئی حرج نہیں اگر وہ آدمی پتیلی میں جو کچھ پکا رہا تھا اس کو چکھ لے یا کسی اور چیز کو چکھ لے، لیکن اگر وہ تھوک دے اندر نہ لے جائے تو اس کے روزے پر الحمدللہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اگر کوئی کرے تو مثال یاد رکھے کہ اتفاق علماء کیا؟ سمندر کا کھارا پانی۔ چلو، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی چیز اندر نہ جائے، اندر نہ جائے۔ لیکن اتنے ساری احتیاط کے باوجود اگر کبھی انسان کے تھوک میں، منہ میں یعنی کیا کہتے ہیں، نمک یا مرچ مسالہ یا شکر مٹھائی، کوئی اس کا کچھ اثر باقی رہ گیا اور تھوک نکل جائے گا کوششوں سب کچھ اگل دینے کے بعد، تو انشاءاللہ باتفاق علماء ان کے ہاں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہوگا۔ نمبر 7، جن سے روزہ متاثر نہیں ہوتا، جائز ہے، کہا جاتا ہے القبلہ، یعنی زوجین کا آپس میں بوسہ دے لینا، بوسہ جس کو تقبیل کہا جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں اگر کسی نے ایسا کر لیا تو کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل ویباشر وهو صائم وکان املککم لعربہ۔ حضرت عائشہ بڑی فقیہ تھی، کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزے کی حالت میں بوسہ بھی لے لیتے تھے، مباشرت جسم سے جسم میں مل بھی جاتا تھا ہم لوگوں کا، اور آپ روزے کی حالت میں تھے، گویا کہ روزے کی حالت میں یہاں تک زوجین ایک دوسرے سے استمتاع جو فائدہ اٹھا لینا شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک بات اور کہتی ہے کان املککم لعربہ، لیکن ذرا تم لوگ سوچ لینا، اپنے بارے میں فیصلہ کر لینا، کسی روزے کا حفاظت فرائض میں سے ہے، روزہ خراب نہ ہو۔ جہاں تک پیارے نبی کا معاملہ تھا، اللہ کے رسول سے زیادہ اپنے ذات پر کنٹرول رکھنے کی طاقت کوئی رکھتا ہی نہیں تھا۔ کان املککم لعربہ، اپنی خواہشات، اپنے جذبات پر نبی علیہ السلام سے زیادہ تم میں سے کوئی انسان اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پاتا تھا۔ اس لیے کہا جاتا ہے ایک دن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ روزے تھے، روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ذرا لاڈ پیار کر لیا، بوسہ دے لیا، اتنے میں اب کرنے کے تو کر لیا، لیکن اب پریشان، اللہ میں نے کیا کر ڈالا، یہ بڑا غلط کام ہو گیا۔ روزے کی حالت میں بھاگے ہوئے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ بہت بڑا جرم کر ڈالا، کیا ہوا؟ ہم نے اپنی اہلیہ سے بوس کنار کر لیا، بوسہ لے لیا، اتنا سنت۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ سے سمجھ گئے کہ ہاں صرف ظاہری ایسے تک بوسہ لیا ہے بس۔ آنے فرمایا ارأیت لو مززت،
اللہ کے وعدے مضمضت من الماء، اگر تم کلی کر لیتے تو وضو ٹوٹ جائے، نہیں اللہ رسول کلی سے نہیں ٹوٹتا، پھر آپ نے جاؤ بھی کلی کر لینا، یعنی جیسے کلی کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ایسے تم نے اگر بیوی سے ذرا لاٹ پیار کر لیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ تمہارا ہو جائے گا۔ اسلام نے اتنی رخصت دی ہے، لیکن دو قسم کی حدیثیں ہیں۔ حضرت عائشہ کا ایک قول کہ سب کچھ کرو لیکن ایکم کان الاربہ املک الاربہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کچھ کرو لیکن تمہیں کون ایسا ہے جو اللہ کے رسول جیسا اپنے خواہشات پر کنٹرول کرنے والا؟ دو قسم کی روایتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ نبی علیہ السلام ایک صحابی نے پوچھا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یا رسول اللہ کیا ہم روزے کی حالت میں یہ عمل اپنی بیوی کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ اللہ رسول نے فرمایا جاؤ کوئی حرج نہیں، کر سکتے ہو، اجازت دے دی۔ دوسرا آیا، اس نے پوچھا، کہا خبردار نہیں کرنا۔ ایک کو اجازت دیا اور دوسرے کو آپ نے منع کر دیا۔ یہ اجازت اور ممانعت دونوں ایک ہی مسئلے میں۔ تو تمام اہل علم کہتے ہیں کہ جس کو آپ نے اجازت دی وہ عمر دراز تھا، اور جس کو آپ نے منع کیا وہ بالکل شباب تھا۔ پہلا والا انسان جس کو اجازت دی وہ اپنے نفس پر قابو رکھنے کی قدرت رکھتا تھا، اور جس کو آپ نے منع کر دیا ہو سکتا ہے آپ اس کی حالت سے واقف ہوں کہ ناصبرا ہے، اگر اس کو اجازت دے دی گئی تو شاید اس ایک قدم آگے بڑھ جائے گا، اس کو روک دیا گیا۔ اسی لیے با اتفاق علماء کہتے ہیں اگر 100% آدمی کو اپنے اوپر کنٹرول ہے، قابو ہے، تب پیش قدمی کرے، ورنہ وہ دور رہے تاکہ انسان کا روزہ محفوظ رہ جائے۔ نمبر 8، جن چیزوں سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کیا ہے؟ بخور۔ میں نے کہا اس سے پہلے بتایا نا کہ یہیں سے گزر رہا تھا آدمی اور منہ بند کرنا بھول گیا، سمجھ گئے نا، اسی روڈ سے گزر رہا تھا، بدبو آئی، انا للہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، کیا آپ ایسے راستے تھے، میرا روزہ مکروہ ہو گیا، کیا گھٹ ڈالا؟ وہ دیکھو بدبو آ رہی تھی نا۔ تو میرے بھائی کسی بدبو یا خوشبو سے انسان کے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، سمجھ گئے نا؟ تو یہ ہے بخور۔ انسان سرما لگائے، کیا لگائے؟ سرما لگائے، آنکھ میں دوا ڈالے، سرما لگائے یا دوا ڈالے، یا اسی طرح سے انسان تیل لگائے، خوشبو والا بھی ہوتا ہے تیل لگائے سر پر، یہ ساری چیزیں، یا اسی طرح سے انسان خوشبو لگائے، ان تمام چیزوں سے روزہ نہ مکروہ ہوتا ہے، نہ روزے میں کوئی فرق پڑتا ہے۔ بلکہ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ صفت الصفوہ کے اندر تو بعض بزرگوں کے بارے میں نقل کیا، واللہ یعنی دن بھر رات میں تہجد کی نماز پڑھتے تو دن بھر کیا رکھتے تھے؟ وہ روزہ رکھتے تھے، دن بھر روزہ رکھتے اور رات میں تہجد کی نماز پڑھتے، اور بڑا لمبا طویل، تھوڑا سوتے تھے بس، لیکن صبح جب باہر جانا رہتا نہاتے دھلتے، تیل بھی لگا لیتے، سرما بھی لگا دیتے، اور کڑک سرما تاکہ نیند نہ آئے، اور بالکل حشاش بشاش بن کے نکلتے۔ لوگوں نے کہا یہ کیوں؟ کہا کہ میں رات میں نماز دیر تک پڑھتا ہوں، نیند نہیں پوری ہوتی، اور دن میں روزہ رکھتا ہوں، تو میں اس طرح سے اپنے آپ کو صبح بنا کے نکلتا ہوں تاکہ کسی کو شک نہ پڑے آخر اس کی نیند پوری نہیں ہوئی۔ اگر ہم سے پوچھیں کہ نیند بھائی آپ کو نیند آ رہی ہے تو کہنا پڑے گا میں تہجد کی نماز دیر تک پڑھتا ہوں، تو کہیں ایسا نہ ہو میرے اخلاص میں فرق آ جائے، اس لیے ہم تیل لگا کر اور سرما لگا لیتے تاکہ پتہ نہ چلے، نیند نہ آئے، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے میں نے رات میں نماز پڑھی ہے۔
اور دن کو خوب اچھی طرح سے تیل وغیرہ تیار ہو کے نکلتے ہیں خوشبو لگا کر کے، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں روزے سے ہوں، ہمارا روزہ بھی صرف ربی جانے اور تہجد کی نماز بھی صرف ربی جانے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اذا کان یوم صوم احدکم فلیصبح دہینا مترجلا۔ اللہ اکبر، کیا کہتے ہیں؟ کتنی پیاری نصیحت کی۔ جب تم میں سے کوئی انسان روزے سے ہو فلیصبح دہینا، تو صبح خوب اچھی طرح تیل وغیرہ لگا کر کے نکلے، حساس بشاس ہو کر کے نکلے، اور مترجلا، خوب اچھی طرح داڑھی وغیرہ میں تیل لگا کے خوب اچھی طرح سیٹ ہو کر کے نکلے، تاکہ پتہ نہ چلے بھوک سے بیچار بیکار و بے چین ہے، ایسے بنتے رہو۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز جائز ہے۔ اسی طرح سے یہ ساری چیزیں جو ہیں الحمدللہ اس میں شرعاً کوئی متقع کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح کتاب الصیام کے اندر نقل کیا کہ وَلَمْ يَرَ أَنَسٌ وَالْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ أَبَدًا۔ سلف نے روزے کی حالت میں تیل لگانا، سرما لگانا، خوشبو لگانا، ان تمام چیزوں میں کوئی مذاقہ کوئی حرج نہیں سمجھا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں یہ کپڑا جو ہے اس میں تھوڑی سی خوشبو آ رہی ہے، اس لیے اس کا احرام نہیں ہو سکتا۔ ہمارے یہاں بڑے کوریدنے والی بات، جو کرنے کی ہے وہ تو نہیں کرتے، لیکن جو نہیں کرنے کی وہ ضرور کرتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ اس صاحب حج کی ٹریننگ دے رہے تھے، خبردار حج روث کا بوسہ نہیں دینا ورنہ روزہ خراب ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، ورنہ روزہ باطل ہو جائے گا، تمہیں کفارہ دینا پڑے گا۔ اللہ، بڑے زوردار انداز سے۔ اب سارے حاجی سوچتے ہیں حجر اسود کا بوسے ہی دینے میں تو سب سے زیادہ مزہ آتا ہے، اور مفتی صاحب کہنے خبردار ہاتھ ٹچ نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس میں خوشبو لگی رہتی ہے، تم حالت احرام سے ہو تو تمہارا عمرہ اور کیا کہتے ہیں وہ حج، تم احرام کی حالت وہ کرو گے، اس سے دم واجب ہو جائے گا، دم واجب ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، یہ سب رام کہانیاں کہاوتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں اور انشاءاللہ اس میں کوئی مذاقہ کوئی حرج نہیں ہوگا۔ نمبر 9 جس میں کوئی مذاقہ کوئی حرج نہیں ہے، وہ ہے آنکھ میں دوا ڈالنا، آنکھ میں دوا ڈالنا، آنکھ میں دوا ڈالنا۔ آخر آنکھ میں دوا ڈالنے سے کوئی کچھ روزے میں فرق آتا ہے کہ نہیں آتا؟ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے میں اس چیز کا خاص خیال کرنا چاہیے کہ معدے میں دو چیزیں جو آتی ہیں، جو چیز جاتی ہے، جو غذا بنتی ہے، کھانا، اللہ نے کھانا اور پینا روزے مارا، روزے کی حالت میں کھانا اور پینا ناجائز، یہ مبتلات 100 میں سے ہیں، یہی ہے نا، کھانا پینا۔ کھانا پینا، آنکھ کوئی کھانے پینے اس کا کوئی تعلق معدے سے نہیں ہے۔ اتڑی کہتے کیا کہتے کھانے جو ہے نا، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کسی نے آنکھ میں دوا ڈال دیا، سرما لگا لیا، ابھی عبداللہ بن مسعود کا قول سنا، سرما لگا لیا یا دوا ڈال دیا، اگر کبھی حلق میں کچھ اس کا احساس بھی ہو تو اس کو اگل دے، انشاءاللہ روزے پر کوئی مذاقہ کوئی حرج نہیں آئے گا۔ ہاں، ناک میں قطرہ ڈالنا، کسی کے ناک بند ہو گئی اس میں قطرہ ڈالنا، تو اگر ناک میں انسان کوئی دوا ڈال رہا ہے کچھ یہیں تک رہ جائے تو کوئی حرج نہیں، جیسے کہ
ناک میں پانی ڈالنا وضو کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر نیچے اتر جانے کا ڈر ہے تو اس حدیث پر عمل ہوگا، وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا۔ پتہ یہ چل گیا کہ اگر ناک کے ذریعے آپ کوئی دوا ڈالے اور وہ حلق میں اتر کے معدے تک پہنچ جائے گی، اس میں خطرہ ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس میں احتیاط کرے۔ اگر صرف کبھی ہوتا ہے کہ ناک وغیرہ میں کوئی پھوڑی پھنستی ہے تو انسان اسی طرح کھڑا رہتا ہے اور ڈال لیتا، اس میں کوئی نہیں، لیکن اگر لیٹا اور زیادہ مقدار میں گئی تو بہت ہی امید ہے کہ فوراً وہ چلی گئی، تو اس سے انسان کو چاہیے احتیاط کرنا چاہیے۔ نمبر 10 آج کا بڑا مسئلہ ہے، کیا ہے؟ ابرہ، ابرہ، حمزہ سے ابرہ، عین سے نہیں پڑھ لینا، ابرہ نہیں، ابرہ، ابرہ کہتے ہیں وہ انجیکشن کو۔ انجیکشن سے روزہ ٹوٹتا ہے یا کہ نہیں؟ انجیکشن ہم لگوا سکتے ہیں، روزے کی حالت میں نہیں۔ تو باتفاق علماء انجیکشن جو ہے دوستو وہ دو طرح کا ہے، ایک تو ہے کیا غذائیہ، وہ تو باتفاق علماء مفسد صیام میں سے ہے، اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ اور ایک ہے علاج اور معالجے کا، حج اور عمرے کا اور کرونا کا، کرونا کی ویکسین، آیا اس سے بھی کچھ روزے میں فرق پڑتا ہے؟ تو ایک زمانہ تھا کہ اس میں مسئلہ یہ بڑا اختلافی مسئلہ تھا۔ ہمارے بچپنے میں جب ہم موناد بھنجن پڑھنے کے لیے گئے تو دو بھائی تھے، دونوں مفتی تھے، دونوں مفتی تھے۔ ایک نے فتویٰ دیا کہ انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، دوسرے نے جواب دیا انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور دونوں نے اپنی کتاب کا نام ہی رکھا۔ کیا انجیکشن سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ اور دوسرے نے کیا انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ دونوں سگے بھائی اور دونوں مفتی، ایک ادارے کا یہ اور دوسرے ادارے کے یہ، اور باقاعدہ ہماری کس شامت آئی تھی، میں گیا پڑھنے کے لیے، تو میں گیا دکان پر گیا، دکان والے نے کہا بھائی انجیکشن سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ کہا آپ اس کو مفتی سمجھتے ہیں؟ نہیں، وہ سمجھا ہم سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ کہا میں دکاندار ہوں، میں مفتی نہ ہوں، جاؤ مفتی سے پوچھو انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہم میں کتاب کا نام لے رہا تھا کہ وہ کتاب ہے تمہارے پاس، تو سمجھا کہ ہم سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ تو ایک زمانہ تھا کہ انجیکشن شاید اتنی تحقیق نہیں ہوئی تھی، یا اس وقت جب بھی کوئی نئی چیز ایجاد ہوتی ہے، نئی چیز تو اس میں اکثر و بیشتر جو ہے دو قول ہو جاتے ہیں، ایک زمانہ تھا۔ لیکن اب الحمدللہ تقریباً سب کا اتفاق ہو گیا کہ عام انجیکشن جو ہے اس کا روزے کی حالت میں لگوانا، اگر روزے میں کوئی کبھی ہوتا ہے انسان بے ہوش ہو جاتا ہے کوئی، اور اگر اس قسم کی حالت نہیں ہے تو نارمل حالات میں انجیکشن کا لگوا لینا، اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ وہ صرف رگوں تک محدود رہتا ہے، اس انجیکشن کی کوئی دوا معدے میں نہیں جاتی۔ حج کے لیے، عمرے کے لیے یا اور کہیں، اس طرح سے تمام تقریباً اہل علم کا فتویٰ یہی دی ہے کہ کبھی ایسی حالت میں قول راجح یہی ہے کہ انسان اگر غذا کے لیے والا نہیں، صرف علاج اور معالجے کے طور پر انسان اگر خون اس کے رگوں میں کوئی انجیکشن لگا دے رہا ہے تو اس سے انشاءاللہ کوئی مدعا کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے ان لوگوں کے لیے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں جن کو
ڈاکٹر نے کہا روزانہ صبح شام یا 24 گھنٹے میں ایک انجیکشن لینا آپ کو ضروری ہے۔ اور اسی میں کہا جاتا ہے وہ جس کو حج یا عمرے یا ویکسین جو لے کر کے خون وغیرہ ٹیسٹ کرنے، بہت سارے لوگوں کے بڑا اشکال ہوتا ہے آج بھی یہاں مسئلہ معلوم نہ ہونے کے بنا پر، بھائی ہمیں خون ٹیسٹ کرانا ہے، روزے میں کرائیں گے تو روزہ ہمارا ٹوٹ جائے گا، اس لیے رات کا انتظار کرتے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے انشاءاللہ روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ نمبر 11 وہ بھی بڑی اہم چیز ہے، اس کو بھی یاد رکھیں، وہ ہے عربی میں کہتے ہیں تحمیل۔ تحمیل اردو میں کیا کہتے، انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ارے جو گولی ٹیبلٹ رکھ دیتے ہیں، کبھی یہاں رکھا ہے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو اندر چڑھایا جاتا ہے، ہاں سپوزیٹ۔ اگر اس جگہ تحمیل یعنی انسان کبھی بچہ ہے اور سنا ہے کبھی بڑوں کو بھی ضرورت پڑ جاتی ہے، اگر کیپسول یا ٹیبلٹ پیچھے کے راستے سے یا اور کسی ذریعے جس کو تحمیل کرتے ہیں وہ کیا جائے گا تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ وہ کوئی کھانے کی چیز ہے، اس کا کوئی وہ غذا کے طور پر نہیں، معدے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ کہا جاتا ہے وہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس کے سارے آثار جو ہوتے ہیں وہ رگوں کو ہوتے ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے آج ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، ان کا کیا نام ہے وہ جس کو دمہ کی شکایت ہوتی ہے، استما۔ کسی کو کبھی سنا ہے دل کی بیماری ہوتی ہے تو گولی نہیں کھانا، بس یہاں تھوڑا سا کیا رکھنا ہے، کہتے ہیں رکھنا ہے۔ خاص طور سے وہ جو بخاک کیا کہتے ہیں، ایمبولینس لادوی چیز ہے، وہ کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے، معدے کی چیز نہیں، وہ کیا کہتی ہے، اور رگوں کو کیا کر دیتی ہے، رگوں سے تعلق ہوتا ہے نا، رگیں کھول دیتی ہے۔ تو اس لیے اگر روزے کی حالت میں کبھی ضرورت پڑ گئی بخاک کی تو انشاءاللہ اس میں بھی کوئی متقع کوئی حرج نہیں ہوگا، اور اس طرح سے وہ جائز ہوگا۔ جس طرح سے انسان عام طور پر کوشش کرتا ہے کوئی ایسی چیز ہے احتیاط تو کرے، احتیاط کرے، احتیاط کرنے کے باوجود بھی اگر انسان کے احتیاط کرنے کے باوجود بھی اگر انسان کو کچھ اثرات زبان وغیرہ معلوم پڑیں گے تو انشاءاللہ اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اس کا مکمل ہو جائے گا۔ یہ تقریباً 11 چیزیں یہ ہیں جو روزے کی حالت میں اگر انسان کرتا ہے تو روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، روزہ بھی ہو جاتا ہے، اجر و ثواب میں بھی کمی نہیں آتی، نہ روزہ مکروہ ہوتا ہے اور نہ روزہ باطل ہوتا ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں کو یاد رکھنے میں اور لوگوں تک پہنچانے میں انشاءاللہ سب کے لیے آسانیاں ہوگی۔ بہت سارے لوگ نہ علم نہ ہونے کے بنا پر بہت ساری مشکلات میں رہتے ہیں۔ اب اس کے بعد ٹائم کتنا ہے بھی؟ 25 منٹ چلیں، 10 منٹ چلو۔ اس کے بعد ماہ رمضان میں بڑے بڑے اعمال کیا ہیں کرنے کے، بڑے اعمال اہم جو بہت زیادہ خیر و برکت اور اجر و ثواب کے ہوں۔ تو ایک تو ہے، ایک عمل ہے یا پہلا عمل جو برابر نصوص صریحہ سے موجود ہے، صیام اور قیام ہے، صیام اور قیام۔ صیام تو فرائض میں سے ہے، اور بڑی مشہور حدیث، بس اتنا خیال ہونا چاہیے کہ روزہ آپ رکھیں، بھوکے نہ رہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کتب الستہ کی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا۔ یہی دو چیزیں سمجھنی ہیں دوستو، من صام رمضان ایمانا و احتسابا۔ جس شخص نے ماہ رمضان کا روزہ 2 شرطوں کے ساتھ،
ایمان اور احتساب۔ ایمان آپ حضرات جانتے ہیں کہ کسی چیز کا دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، عمل کے ذریعے اس کو ظاہر کرنا، یہ ایمان ہے۔ ایمان یعنی ہمارا عقید توحید درست ہو۔ من صام رمضان ایمانا، جس نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، میرے رب نے ہم پر فرض کیا ہے، ہمارے فائدے کے لیے، رب کو کوئی ضرورت روزے کی نہیں ہے، ہمارے لیے انسان جذب اور یقین رکھے کہ اللہ نے فرض قرار دیا ہے اور ہمارے فائدے کے لیے کیا، اللہ تعالیٰ کو بندوں کے روزے کوئی ضرورت نہیں ہے، ایمان اور یقین ہو۔ نمبر 2 احتساب، حسبہ، کیا کہتے ہیں؟ حسبہ، حسبہ ہونی چاہیے۔ حسبہ کیا ہے؟ سارے روزے کا اجر و ثواب ان 2 شرطوں پہ ہے دوستو، یاد رکھنا، ایمان پر اور حسبہ پر۔ ایمان کا مطلب تو سمجھتے ہیں، حسبہ کیا چیز ہے؟ احتساب۔ احتساب یہ ہے، اور یہی چیز انسان نہیں خیال رکھتا، احتساب یہ ہے کہ کوئی بھی آپ عمل، نیک عمل کریں اللہ رب العالمین کے تقرب، اللہ کی رضا کے لیے، کوئی آپ عمل کریں یا کوئی گناہ اور برائی چھوڑیں تو اس لیے چھوڑیں نیت سے کہ اللہ کی نافرمانی ہے، یا یہ عمل ہم اس لیے کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس لیے روزہ رکھے کہ اس روزے پر یا اس عمل پر اللہ نے جو اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے ہم اس کو حاصل کر لیں۔ احتساب، احتساب یعنی ارادہ یہ ہو کہ روزے کے جو فضائل ہیں تقوی حاصل کرنا، اس لیے روزہ رکھیں کہ اللہ مجھے روزے کی برکت سے تقوی دے دے۔ اس لیے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس نیت سے روزہ رکھیں کہ ہم روزہ رکھیں گے تو اللہ میرے زندگی کے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے، یہ ہے حسبہ۔ اسی لیے سلمی صحابی کہتے ہیں، امام دیلمی وغیرہ نے بسند صحیح نقل کیا، علامہ البانی رحمۃ الصحیح ترغیب و ترہیب اور صحیحہ کے اندر نقل کیا کہ نبی علیہ السلام اونٹنی پر سوار تھے حجۃ الوداع کے موقع پر، ایک سلمی شخص آیا کھڑا ہوا، یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ عارف میں الاخلاص، سارا مل اسلام، اسلام کیا چیز ہے؟ عارف میں الاخلاص، بھائی سارا ایمان اسلام کا دار و مدار کس پر ہے؟ اخلاص پر۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین قل هو اللہ احد اخلاص قل یا ایھا الکافرون اخلاص۔ اللہ اکبر۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ عارف میں الحسبہ، کیا؟ الحسبہ، حسبہ یعنی ایمان، حسبہ ایک ایسا عمل ہے کہ نبی علیہ السلام اس کو سراپا ایمان قرار دیا۔ یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ عارف الحسبہ، حسبہ ہی کیا ہے اصل میں؟ ایمان ہے۔ حسبہ کا مطلب سمجھ گئے کہ سراپا ایمان حسبہ ہے۔ اب میرے بھائیو اسی چیز کو ذہن میں رکھیں کہ روزہ ہمیں رکھنا ہے ایمان کے ساتھ بھی اور احتساب۔ کیا بیٹے؟ حرص ہو، لالچ ہو، خواہش ہو، تمنا ہو، یہ چاہت ہو کہ زندگی بھر گناہ کرتے رہتے ہیں، چلو رمضان کو روزہ رکھے تاکہ اللہ تعالیٰ رمضان کی برکت سے گناہوں کی مغفرت کر دے۔ اجر و ثواب کیا ہے؟ کل سن چکے ہیں، کل عمل ابن آدم
آدم کے سارے نیکیاں کس کے لیے ہیں؟ انسان کے لیے. والصیام لی، لیکن روزہ میرے لیے. کیا مطلب ہے؟ آپ اس فضیلت سے نیت رکھیں کہ ہاں روزہ رکھیں تاکہ یہ فضیلت ہم کو حاصل ہو جائے. اس کو کہا جاتا ہے حسبہ. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. سب سے پہلی فضیلت روزے کی پچھلی زندگی کے گناہوں کی مغفرت ہے. لیکن مغفرت کب ہوگی؟ من صام رمضان ایمانا و ایمان کے ساتھ ساتھ روزہ ایسے نہ رکھیں پر سال رکھے تھے رمضان آ گیا اب تو روزہ رکھنا ہی رکھنا. نہیں، روزہ اس نیت سے رکھیں کہ روزہ رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری پچھلی زندگی کو گناہ کو معاف کر دے. اس لیے رکھیں کہ قیامت کے دن باب الریان سے کون لوگ بلائے جائیں گے؟ روزے دار. اس لیے روزہ رکھیں. لالچ ہو، حرص ہو، خواہش و تمنا ہو، روزہ رکھیں رمضان کا تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم کو کس سے بلائے؟ باب الریان سے. روزہ رکھیں اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اپنے ہاتھوں سے بندوں کو اجر و ثواب دے گی. ان تمام فضائل کے حاصل کرنے کا ارادہ، شوق اور جذبہ اور یہ حرص اور تمنا ہونی چاہیے. اس کو کہا جاتا ہے حسبہ. من صام رمضان ایمانا و احتسابا، ایمان بھی ہو احتساب بھی ہو. مغفرت اور بخشش کے لیے دوستو ایمان کافی نہیں بلکہ کیا ضرور ہے ایمان کے ساتھ؟ احتساب. دعا کرو اللہ ہم سب کا رمضان گزارے تو ایمان اور احتساب کے ساتھ. پھر اس کے بعد قیام رمضان. قیام رمضان سیم چیز بالکل بعین ہی وہی چیز. ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. جس شخص نے رمضان کے مہینے میں قیام کیا، لیکن قیام کس لیے کیا؟ تاکہ پچھلی زندگی کے گناہ معاف ہو. تراویح کی نماز پڑھی، رات میں جگا، عبادت کیا. نیت خراب کرتا ہے تو مقصد صرف یہ ہو کہ ہم ایسی عبادت کریں تاکہ رات میں جو ہم جگتے ہیں تراویح کی نماز پڑھتے اللہ اس کی برکت سے ہمارے پچھلی زندگی گناہوں کو معاف کر دے. یہ ہے میرے بھائی ماہ رمضان کے بڑے اعمال میں. روزہ تو سبھی رکھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، لیکن ضرورت کیا ہے؟ قیام کے ساتھ ساتھ احتساب ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان نصیب کرے تو ایمان اور احتساب کے ساتھ باقی اعمال کا تذکرہ انشاءاللہ نماز کے بعد. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.